نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو آپ بیتی سناؤں گا کہ کیسے ایک عاشق یہاں سے جاتا ہے مکہ مکرمہ، پھر مدینہ منورہ، اور پھر وہاں سے غار حرا جاتا ہے۔ غار حرا میں جا کے نوافل ادا کرتا ہے اور وہاں سے ایک روحانیت سی لے کر آتا ہے اپنے ساتھ ایک خوبصورت یادیں لے کر آتا ہے اور تڑپ لے کے آتا ہے، اور اس تڑپ کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اس تڑپ کی وجہ سے جو سکون وہاں پہ میسر تھا اس سکون کا متلاشی رہتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ماہ رمضان میں اس شرف سے بخشا کہ ایک تو رمضان تھا، ایک تو سامنے خانہ کعبہ تھا، ایک تو سامنے روضہ رسول تھا، اور سب سے بڑی سعادت کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ شیخ سدیس کی آواز تھی، تراویحوں کا مجموعہ تھا، تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ بہت سی ایسی یادیں ہیں جو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہر عاشق کی یہی کہانی ہے۔ رش کی انتہا، اور سب سے بڑی بات والدہ کا ساتھ ہونا عمرے کی ادائیگی میں، ان کو بھی ساتھ ساتھ عمرہ کرانا اور خود بھی عمرہ کرنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بہت 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 کرم کیا ہے۔ ان سب باتوں کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے، آپ کو اور ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو بار 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 مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بلائے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو جس کی خواہش ہے کہ وہ مدینہ منورہ جائے، مکہ مکرمہ جائے، عمرہ کرے، حج کرے، اللہ پاک اس کی اس خواہش کو جلد سے جلد پورا کرے۔ میری یہی دعا ہے، اللہ پاک ہر انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہر انسان کو اس مبارک جگہ پہ لے کے جائے۔ سب سے پہلے سفر کا آغاز ہوتا ہے، فلائٹ ہوتی ہے رات کے 11:15 بجے، پھر فلائٹ ڈیلے ہوتی ہے 2 بجے، پھر فلائٹ دوبارہ ڈیلے ہوتی ہے 6 بجے، صبح کے 6 بجے کے لیے، پھر 6 بجے 6:15 فلائٹ یہاں سے پرواز کرتی ہے جدہ ایئرپورٹ کی طرف۔ جدہ ایئرپورٹ پہنچتے ہی ایک خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کھڑکی سے جو جہاز کی، وہاں سے ایک بہت ہی عالیشان نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مکہ کی سرزمین دیکھنے کو ملتی ہے، جدہ کی سرزمین، جو کہ ایک ہی سمجھا جاتا ہے جس کو جدہ کی سرزمین دیکھنے کو ملتی ہے۔ پھر وہاں سے سفر کا آغاز کیا جاتا ہے مکہ مکرمہ کے لیے، پھر مکہ مکرمہ جایا جاتا ہے۔ وہاں سے بس میں بیٹھا جاتا ہے، مکہ مکرمہ جایا جاتا ہے۔ راستے میں مختلف زیارات آتی ہیں، ان کو دیکھتے دیکھتے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا جاتا ہے۔ خواہش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد مکہ مکرمہ پہنچا جائے، جلد سے جلد اڑ کے چلا جائے انسان۔ انتظار کرنا پڑتا ہے، 3 سے 4 گھنٹے کا سفر ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کے ہوٹل میں جایا جاتا ہے، کوشش ہوتی ہے جلد سے جلد خانہ کعبہ پہنچا جائے۔ پھر وہاں سے فوراً سے 10-15 منٹ کے اندر خانہ کعبہ جایا جاتا ہے۔ حرم شریف پہنچا جاتا ہے۔ حرم شریف پہنچ کر جو تاثرات ہوتے ہیں وہ الفاظوں میں
بیان نہیں ہوتے، الفاظ میں انسان بیان نہیں کر سکتا ان کو کہ کیسے مجھ جیسا ایک خطا کار گناہ گار انسان مکہ کی سرزمین میں کھڑا ہے، حرم شریف میں کھڑا ہے، اور پھر جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس گنہگار کو بہت بڑی فضیلت سے بخش دیا ہے، اللہ پاک نے بہت بڑا کرم کر دیا ہے کہ خانہ کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو بس دنیا رک سی جاتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا وہاں پر، پھر آگے بڑھا جاتا ہے، اس کے قریب ہوا جاتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ گلے لگا لیا جائے خانہ کعبہ کو۔ رش کی انتہا اتنی کیونکہ ماہ رمضان قریب ہوتا ہے، رش کی انتہا انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ کیسے کنٹرول کرے، آگے بڑھا جاتا ہے، طواف شروع کیا جاتا ہے، ایک چکر کے بعد کوشش ہوتی ہے دوسرا چکر اور قریب ہوتا جائے، تیسرا اور قریب ہوتا جائے، چوتھا اور قریب ہوتا جائے، پانچواں چکر اور قریب ہوتا جائے، چھٹے میں انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کو چوم لیا جائے، حجر اسود کو چوم لیا جائے، رکن یمانی کو چوم لیا جائے۔ رش اتنا ہوتا ہے کہ قریب نہیں بڑھ پایا جاتا۔ ساتواں چکر کمپلیٹ ہوتا ہے، مقام ابراہیم کے پاس آیا جاتا ہے، مقام ابراہیم کو گلے سے لگایا جاتا ہے، لپٹ کے وہاں پہ رویا جاتا ہے، وہاں پہ 2 نوافل ادا کیے جاتے ہیں، دل میں یہی حسرت لیے میں وہاں سے واپس آ جاتا ہوں کہ آج خانہ کعبہ کو نہیں ٹچ کر سکا۔ پہلا دن ہوتا ہے، رش اتنی ہوتی ہے کہ ہمت نہیں پڑ پاتی کہ آگے بڑھا جائے، پھر دل میں یہ حسرت لیے واپس آ جاتا ہوں کہ آج خانہ کعبہ کو نہیں ٹچ کر سکا، اس کو چوم نہیں سکا، اس کو گلے نہیں لگا سکا، لیکن اگلی بار پوری کوشش کروں گا۔ اپنی والدہ کو ساتھ لے کر واپس اپنے ہوٹل میں آتا ہوں، دل میں کھٹکھٹ سی رہتی ہے۔ کچھ دیر بعد پھر جاتا ہوں، وہ جب ماں کو وہاں پہ سلا دیتا ہوں تو پھر نکل جاتا ہوں رات۔ دوبارہ خانہ کعبہ پہنچتا ہوں، وہاں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نو انٹری فار دوز پیپل جنہوں نے احرام نہ پہنا ہوا ہے۔ پھر وہاں بیٹھ کے نوافل ادا کرتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں، اسی طرح ڈیلی چکر لگاتا ہوں وہاں پہ۔ پھر اگلے دن دوسرا عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے جتنے زیادہ سے زیادہ عمرہ ادا کیا جائے۔ مسجد عائشہ جاتا ہوں، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر دوبارہ واپس آتا ہوں مکہ مکرمہ، دوبارہ سے طواف کرتا ہوں، سعی کرتا ہوں، نوافل ادا کرتا ہوں، عمرہ کمپلیٹ کرتا ہوں، سر کا حلہ کراتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ سے جایا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے خانہ کعبہ کو ٹچ کیا جائے، ممکن نہیں، رش اتنا ہے۔ تیسری اور آخری بار جب مدینہ منورہ سے واپسی ہوتی ہے، مسجد ذوالحلیفہ پہنچتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، رش کی انتہا اتنی ہوتی ہے کہ بہت مشکل سے احرام وہاں پہ باندھا جاتا ہے۔ پھر جب مکہ مکرمہ پہنچتا ہوں، پھر ارادہ کرتا ہوں کہ آخری موقع ہے، یہ جانے نہیں دینا، آج میں نے خانہ کعبہ کو ہاتھ بھی لگانا ہے، گلے بھی لگانا ہے اور چومنا بھی ہے، حجر اسود کو ہاتھ بھی لگانا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے کہ چومنا بھی ہے، چاہے جتنی مرضی رش ہو۔ اس سے
प्यारी जगह कोई नहीं है कि इंसान ये कहे कि यहाँ पे उसको मौत आ जाए। आज ये इरादा करके जाता हूँ कि अगर कुछ हो भी जाता है तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह गफूर रहीम है, इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। आज मैं हजर अस्वद को चूम ना सका तो हाथ तो ज़रूर लगाऊंगा, खाना काबा को चूम ना सका तो हाथ तो ज़रूर लगाऊंगा। अल्लाह पाक मौका देता है, आगे बढ़ता हूँ। एक चक्कर के बाद दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथे चक्कर में खाना काबा के बिल्कुल करीब पहुँच जाता हूँ। खाना काबा को टच करता हूँ, खाना काबा का बोसा लेता हूँ, उस खाना काबा से निपटता हूँ। और वो जो मनाज़िर होते हैं वो अल्फाज से बयान नहीं हो सकते। उसके बाद कोशिश करता हूँ हजर अस्वद पर पहुँचने के लिए। भीड़ इतनी होती है, लेकिन इरादा होता है कि बस आज हजर अस्वद को चूमना ही चूमना है। और अल्लाह के फजलो करम से 15 से 20 मिनट की मेहनत के बाद हजर अस्वद के बिल्कुल सामने जाके खड़ा हो जाता। हजर अस्वद पे अपना हाथ फेरता हूँ, वही हाथ जो सारी ज़िंदगी गुनाहों में, अल्लाह की नाफरमानियों में इस्तेमाल होते हैं। आज अल्लाह पाक के फजलो करम से अल्लाह पाक ने ये शरफ़ बख्शा है कि ये हाथ जन्नत के पत्थर को टच हो रहा है, जन्नत से आए हुए पत्थर को टच हो रहा है, जिसका बोसा मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। हज़रत उमर फरमाते हैं कि ए हजर अस्वद की तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि ए हजर अस्वद, अगर मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते हुए न देखा होता तो मैं कभी भी तेरा बोसा ना लेता। तो इतनी बड़ी सआदत कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद का बोसा लिया और आज उसको हाथ लगाने का मौका मिला, खाने काबा को हाथ लगाने का मौका मिला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस खाने काबे को तामीर किया, मकाम इब्राहीम पे खड़े होके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर किया, उसको हाथ लगाने का मौका मिला। अल्लाह पाक ने शरफ़ बख्शा, अल्लाह पाक का लाख लाख करम है। हजर अस्वद के बिल्कुल करीब पहुंचा तो आंसुओं का एक समंदर जो कि रुकने का नाम न ले, वो जारी हो जाता है। अल्लाह पाक हर इंसान को ये वक्त ज़रूर दिखाए कि रमज़ान का महीना हो, माँ साथ हो, हजर अस्वद हो, खाना काबा हो और अल्लाह का आजिज़ बंदा वहाँ पे खड़ा हो। अल्लाह पाक हर इंसान को खाना काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए, हजर अस्वद को चूमना नसीब फरमाए, ये रुकने यमानी पे हाथ लगाना नसीब फरमाए। अल्लाह पाक खाना काबा को का बोसा लेने का शर्फ बख्शे। अल्लाह पाक हर मुसलमान के लिए आसानियाँ पैदा करे। और जब हजर अस्वद को बिल्कुल करीब देखता हूँ तो आंसुओं का एक समंदर होता है, मैं होता हूँ, मेरा रब होता है। रश इतना होता है, दिल में नदामत होती है और कुछ नहीं होता। फिर मैं ये ज़रूर अपनी वीडियो में कहना चाहूँगा कि जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो कोशिश किया करें। हर इंसान की ख्वाहिश होती है, जो हमारे ख़वातीन हैं वो भी कोशिश किया करें कि रमज़ानुल मुबारक में बेइंतहा रश होती है, वहाँ पे बेइंतहा। मेरे पास वीडियोस भी मौजूद हैं, मैं वो भी इंशाल्लाह अपने चैनल पे लगाऊंगा। आप लोग देखेंगे कि खाना काबा को
ٹچ کرنا، اس کا بوسہ لینا، اس سے لپٹنا ہر انسان کی خواہش ہے، حجر اسود کا بوسہ لینا ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں بزرگ حضرات، خواتین اس بات کا دھیان ضرور رکھیں کہ اتنی رش ہوتی ہے کہ پیر لگانے کی جگہ نہیں ہوتی، تو تھوڑی سی احتیاط بھی وہاں پہ ضروری ہے۔ اللہ پاک کا گھر ہے، اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک جو کرتا ہے ہوتا تو وہی ہے، لیکن اللہ پاک نے انسان کو عقل و شعور بھی دیا ہے اور اس کا استعمال کرنا ہر انسان پہ فرض بھی ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو وہ اپنی عقل سے کام ضرور لے۔ پھر حجر اسود کو چومنے کے بعد اس پہ میں نے اپنا ہاتھ پھیرا، اپنے ہاتھ پھیرنے کے بعد اس میں تسبیح پھیری۔ حجر اسود چونکہ تھوڑا سا اونچا ہے، اس کے اندر سر آپ کو رکھنے کے لیے تھوڑا سا کسی بندے کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جو وہاں پہ ہر بندہ، اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے تو وہ تو آپ کو اٹھا دیتا ہے اور آپ اس کا بوسہ لے لیتے ہو ایزیلی، ادروائز آپ ہاتھ ٹچ کر کے اپنے ہاتھ کا بوسہ بھی لے سکتے ہو۔ پھر جو ایک تسبیح تھی میرے پاس، میں نے اس تسبیح کو بھی حجر اسود کے اندر جو پتھر ہے اس کے ساتھ ٹچ کیا اور اس کو اپنے پاس بطور شرف اپنے پاس رکھ لیا۔ اللہ پاک نے بہت بڑی سعادت سے نوازا۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو ماہ رمضان میں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ تو تھا ہمارا مکے کا سفر، مکہ مکرمہ کا سفر، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی دل فریب۔ اگر اس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں تو 5 سے 6 گھنٹے مجھے لگ جائیں، لیکن میری باتیں ختم نہ ہوں، اتنا خوبصورت منظر تھا وہاں پر۔ پھر ابھی جاتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی طرف۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 4 دن مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد 5ویں دن مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مدینہ منورہ پہنچتے ہی غسل کیا، خوشبو لگائی، نئے کپڑے پہنے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی طرف جا رہے ہیں، تو ہر مسلمان کو یہی کوشش کرنی چاہیے اصولاً بھی کہ پہنچتے ساتھ ہی غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، خوبصورت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ایسے نہ ہو جیسے کہ کسی عام انسان کے پاس آپ جاتے ہیں۔ آپ نے جانا ہے، خوشبو لگانی ہے، خوبصورت کپڑے پہننے ہیں، خوبصورت لباس زیب تن کرنا ہے، مسجد نبوی کا سفر شروع کرنا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب مسجد نبوی میں گیا، مدینہ منورہ میں انٹر ہوا، تو 7 دن گزر گئے تھے، تو میں نے اپنے جو مریدین تھے ان سے کہا کہ چلو چلیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہمارے دن ہیں، تو آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں،
میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آ کر آج 7واں دن ہے، قضاء حاجت کے لیے نہیں گیا میں۔ مطلب وہاں پہ رسپیکٹ کا اتنا عالم ہونا چاہیے کہ آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ آپ نبی کے شہر میں آئیں اور آپ کوئی گستاخی کر بیٹھیں۔ ایک شخص، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا جو کہ مدینہ منورہ گیا اور مسجد نبوی کے پاس اس کی رہائش تھی، تو وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو اپنے کسی دوستوں سے کہتا ہے کہ یار یہاں کا نا دہی جو ہے وہ بہت کھٹا ہے، دہی صحیح نہیں ہے یہاں کا۔ تو کہتا ہے کہ خواب میں مجھے زیارت ہوئی اور خواب میں آ کے مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ وہاں چلے جائیں جہاں پہ دہی میٹھا ہے۔ مطلب ڈس ریسپیکٹ تو آپ نے کرنی ہی نہیں، کیونکہ مسجد نبوی میں آپ جا رہے ہیں اور آپ وہاں جا کے آپ نے جو اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے آپ نے اپنے اندر۔ مسجد نبوی جیسے ہی ہم انٹر ہوئے، وہاں پہ جاتے ساتھ ہی جب پہلی نظر گنبد خضرا پر پڑتی ہے تو یقین مانے کہ انسان کہتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک انسان بہت عاجز ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ پہنچتے ساتھ ہی انسان کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے کہ مجھ جیسے شخص کو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر بٹھا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد نبوی انٹر ہوتا ہوں، نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز وہاں ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہاں پہ آپ کو گائیڈنس کے لیے کوئی بندہ نہیں ہوتا، آپ نے خود ہی کرنا ہے جو کرنا ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے نماز ادا کرنے کے بعد روضہ رسول کی طرف جایا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر روضہ رسول سامنے ہوتا ہے، درود کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، آنکھوں سے آنسو ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ اللہ پاک ہر انسان کو روضہ رسول پہ حاضری دینے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ روضہ رسول پہ حاضری دی جاتی ہے اور وہاں سے اللہ کا نام لے کر بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے روم کی طرف واپس آیا جاتا ہے۔ جب روم میں واپس آتا ہوں، تڑپ ایسی ہوتی ہے کہ کچھ دیر بعد پھر جانے کا دل کرتا ہے، اور ہر بار جا کر روضہ رسول کا دیدار کرنے کا دل کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ روضہ رسول کے سامنے پہنچتے ہیں، آپ کو ایسی پیاری سی خوشبو وہاں سے آتی ہے کہ انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ اس دنیا میں ایسی خوشبو آپ نے پہلے کبھی نہ تو سونگھی ہوگی، نہ آپ کو محسوس ہوئی ہوگی۔ اتنا خوبصورت منظر میرے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے اتنی پیاری خوشبو آتی ہے کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وہ مقام ہی ایسا ہے، وہ کل کائنات کا مالک جو ہے اللہ پاک، اس نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ یہ میں نے ایک جگہ پوسٹ پڑھی تھی کہ ایک بار ایک کبوتر روضہ رسول کے اندر چلا جاتا ہے، اور روضہ رسول کے اندر جانے کے بعد واپس آنے کا نام نہیں لیتا۔
کچھ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کیسے نکالا جائے۔ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو وہ ڈھونڈا جائے۔ ایک ایسے خاندان کو ڈھونڈا جاتا ہے جو بہت ہی نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ پھر اس میں ایک چھوٹے بچے کو چنا جاتا ہے جس کو برائی کا ابھی تک علم ہی نہیں ہے، اس کو اندر بھیجا جاتا ہے۔ وہ اندر جاتا ہے اور وہاں سے کبوتر پکڑ کے لے کر آتا ہے۔ تو وہاں پہ تو عالم یہ ہے کہ گناہ گار تو وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ روضہ رسول کے اندر تو گناہ گار کی انٹری ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں دین پر چلنے والا بنائے، ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی زندگی سے نوازے، اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کے لیے محنت کریں۔ اللہ پاک صلہ ضرور دیتا ہے۔ یقین مانیں کہ نہ تو کوئی وسائل تھے جانے کے، نہ تو پتہ تھا کہ جانا ہے۔ اللہ پاک نے وسیلہ بھی بنایا اور اللہ پاک نے ذرائع بھی بنائے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے اپنے گھر کا دیدار بھی کرایا اور اپنے نبی کا دیدار بھی کرایا۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جب آپ روضہ رسول میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں روضہ رسول کی زیارت کر رہا ہوں، بلکہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ تو جب اللہ پاک آپ کو یہ شرف بخشے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں تو انتہائی ادب اور عاجزی سے وہاں پہ پیش ہوں۔ کوشش کریں کہ وہاں پہ کسی بھی چیز کی برائی نہ کریں۔ وہاں پہ ہر چیز پاک ہے، وہاں پہ چرند پرند حیوان سب اللہ پاک کی بندگی کرتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آپ بیتی مدینہ منورہ کی، مسجد نبوی کی۔ اس کے بعد زیارات پہ آ جاتے ہیں۔ جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان مقامات پہ جائے کہ جن جن مقامات پر میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہوں۔ اللہ پاک نے شرف بخشا کہ جہاں پر غزوہ احد ہوئی تھی، جبل احد کا جو پہاڑ ہے وہاں پر اللہ پاک نے جانا نصیب فرمایا۔ حضرت امیر حمزہ کی جہاں پہ قبر مبارک ہے، اللہ پاک نے وہاں پہ جانے کا شرف نصیب بخشا۔ 70 صحابہ جن کو وہاں پہ شہید کیا گیا غزوہ احد کے دوران، جب حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا تب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نیچے اترے تھے تو حضرت خالد بن ولید نے لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور 70 صحابہ جہاں پہ شہید ہوئے تھے اس مقام کو دیکھنے کا اللہ پاک نے شرف بخشا۔ اس کے بعد مسجد قبلتین جہاں پہ ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنا رخ جو ہے وہ، اپنا قبلہ جو ہے وہ چینج کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے اپنا رخ چینج کر کے بیت اللہ شریف کی طرف کیا تھا۔ اللہ پاک نے مسجد قبلتین جانا نصیب فرمایا، اس کو دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی، وہاں پہ نوافل ادا کرنے کی سعادت اللہ پاک نے بخشی۔ اس کے بعد مسجد قباء
یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ اگر آپ 2 نوافل ادا کرتے ہو تو آپ کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تو کچھ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم سے تو مکے والے آگے نکل گئے، وہ ہر سال حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، عمرے بے تحاشا کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تو ہم اس عمل میں پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہم پہ وہاں پر جانے پہ پابندی ہے، کفار کا وہاں پہ غلبہ ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ لوگوں کے لیے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ جو بھی مسلمان وضو کر کے آتا ہے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نوافل ادا کرتا ہے تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ مسجد قبلتین کی بات کی، مسجد قبلتین کیا ہے؟ مسجد قبلتین جہاں پہ مسلمانوں کا قبلہ چینج ہوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دل سے خواہش تھی کہ اللہ پاک مسلمانوں کا جو گھر ہے وہ بیت اللہ شریف کر دے، مسلمان بیت اللہ شریف میں آئے، ہر سال حج کریں، عمرہ کریں، اور مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، نماز کے دوران 2 رکعت ابھی پڑھ چکے تھے، 2 رکعت ابھی رہتے تھے، غالباً ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا، اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اپنا قبلہ جو ہے وہ چینج کر لیں اور بیت اللہ شریف کی طرف کر لیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف کی طرف اپنا منہ کیا اور وہاں پہ نماز ادا کی۔ تب سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا اور مسلمان بیت اللہ شریف کی طرف نماز ادا کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ وہ ماہ رمضان میں اللہ پاک کے گھر کا دیدار کرے۔ اس کے بعد جب مکہ مکرمہ آتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں اللہ پاک نے یہ شرف بخشا کہ غار حرا، جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں جانے کا شرف حاصل ہوا۔ پہاڑیوں پر چڑھتے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد جب آپ غار حرا پہنچتے ہیں تو ایک روح پرور مناظر آپ کو نظر آتے ہیں۔ آپ کو پورا مکہ جو ہے وہ نظر آتا ہے وہاں سے، جب آپ غار حرا کی پہاڑیوں میں سے گزر کر غار حرا کی مین پہاڑی جہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، وہاں پہنچتے ہیں تو ایک دل دہلا دینے والے مناظر ہوتے ہیں۔ ایک انسان، ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا مقام ہوتا ہے وہ، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ آپ ایک بڑی قطار دیکھتے ہیں جو کہ انتظار میں کھڑی ہے کہ میرا نمبر کب آئے گا اور میں وہاں پہ نوافل ادا کروں۔ وہاں پہ نوافل ادا کرنے کے بعد جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور تو اللہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہ